فوجی کی جان از قلم زوروا شیخ کس نمبر 10۔ احسن ان کے پاس آیا اور بولا چلیں۔ عائشہ بولی بالکل۔ احسن سب کچھ دیکھ چکا تھا مگر وہ کچھ نہیں بولا کیونکہ اس کے مطابق لڑکیوں کو اپنا ڈیفنس خود کرنا آنا چاہیے۔ عائشہ واپسی پر کافی اچھے موڈ میں تھی۔ وہ گھر آئی تھی کہ دانیال صاحب نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ چپ چاپ دانیال صاحب کے روم میں چلی گئی۔ دانیال صاحب بولے عائشہ دس از انف۔ وہ بولی بابا جانی کیا ہوا ہے؟ وہ بولے لاسٹ ٹائم آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ اس طرح کا کچھ نہیں کریں گی اب۔ وہ بولی بابا جانی بٹ دس اسٹارٹڈ ایوری تھنگ۔ وہ بولے اینڈ یو ور جسٹ گیونگ دا آنسر۔ بیٹا ہر دفعہ جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ وہ بولی بابا آئی ایم ٹرائنگ ٹو چینج مائی سیلف۔ کوشش سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ بولے یو کین گو ناؤ۔ وہ بولی بٹ بابا۔ وہ بولے بس عائشہ میرا غرور کبھی مت توڑنا۔ وہ بولی بابا جانی یو کین ٹرسٹ می ڈونٹ وری۔ وہ چپ چاپ باہر آ گئے اور کسی سے کچھ نہیں بولی۔ آج شیخ ولا کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ آج مہندی تھی اور مہندی کا فنکشن شیخ ولا میں کرنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ سب لوگ اپنے آپ میں مگن تھے سوائے عائشہ کے جو مسلسل اپنا سامان سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی۔ شام سے ہی مہمانوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ مہندی کے فنکشن میں صرف سارا اور بشر کے قریبی رشتہ داروں کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ عائشہ اپنا سامان لے کر سارا کے گھر چلی گئی تھی۔ اسے ہی سارا کو پارلر لے کر جانا تھا اور اسے خود بھی وہیں تیار ہونا تھا۔ گھر کی بہو ہونے کے ناطے مومنہ بھی عائشہ کے ساتھ پارلر گئی تھی۔ علیان اپنی دادی کے پاس ٹھہرا دیا گیا تھا۔ عائشہ اور مومنہ نے اپنے سوٹ اور جیولری لی اور سارا کی طرف چل دی۔ سارا کے گھر سے وہ تینوں پارلر چلی گئیں۔ سارا نے آج پیلے رنگ کا لہنگا پہنا ہوا تھا۔ اس کے اوپر کرتی دوپٹے کو نفاست سے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ وہ بہت ہی زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ مومنہ نے ہرا اور پیلے رنگ کے کمبینیشن والا کرتا پہنا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہرے رنگ کا جامہ وار کا پاجامہ تھا۔ دوپٹہ ایک شانے پر لٹکائے وہ بھی ہلکا سا میک اپ کیے اپنے بال کھولے بہت دلکش لگ رہی تھی۔ اور عائشہ بی بی تو اپنے میک اپ سے خوش ہو ہی نہیں رہی تھی لیکن لگ تو وہ بھی بہت پیاری رہی تھی۔ اس نے بھی پیلے رنگ کا لہنگا پہنا ہوا تھا۔ لہنگے کے اوپر ہرے رنگ کا فراک سا تھا۔ اس نے دوپٹہ نہیں لیا تھا۔ بالوں کو کھولے ہلکے سے کرل کیے وہ سب سے الگ ہی لگ رہی تھی۔ سارا اور مومنہ نے ہیلز پہنی تھیں اور عائشہ کو ہیلز کچھ خاص اچھی نہیں لگتی تھی اس لیے عائشہ نے ہرا خصہ پہنا ہوا تھا۔ سارا کا لہنگا بہت ہیوی تھا۔ عائشہ اور مومنہ اس کا لہنگا احتیاط سے اٹھا کر اسے گاڑی تک لے آئیں اور اس سے بیک سیٹ پر بٹھا دیا۔ عائشہ نے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ مومنہ بیٹھ گئی۔ اب وہ تینوں شیخ ولا کی طرف رواں دواں تھیں۔ احسن کی نظریں مسلسل کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ اس کی نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی دروازے کی طرف چلی جاتی تھیں۔ وقار نے اس کی بے چینی محسوس کی اور بولا بے صبر ابھی پارلر سے آ رہی ہوگی۔ وہ بولا یار بکنا۔ مہندی کے فنکشن کا سیٹ اپ لان میں رکھا گیا تھا۔ بشر بڑے مزے سے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ گلاب جامن مسلسل منہ میں ڈالے جا رہا تھا۔ وقار بولا لو اس دلہا جی کو دیکھ لو، صبر تو ہو ہی نہیں رہا۔ ارے پگلے بھابھی آ رہی ہیں۔ بشر بولا تم نہ تقریباً آدھے گھنٹے سے یہی کہہ رہے ہو۔ احسن بولا بھابھی آپ لوگ اتنی جلدی آ گئے۔ بشر اپنے کپڑے درست کرتا ہوا بولا کدھر ہے سارا؟ وقار بولا راستے میں۔ بشر بولا تم دونوں نہ میرے ہاتھوں سے پٹو گے۔ احسن بولا بھائی ہماری تو خیر ہے پر اب بکرا خود چھری کے نیچے جا رہا ہے۔ بشر بولا بیٹا تو بھی آ جائے گا، لکھوا کے رکھ لے۔ وقار بولا یہ تو کب کا بے صبرا ہے۔ وقار کی زبان پھسلنے والی تھی کہ احسن نے اس کی پیٹھ پر مکہ مارا۔ اچانک شور اٹھ گیا، دلہن آ گئی۔ عائشہ نے گاڑی پورچ میں روکی۔ احسن اور وقار ادھر ہی آ گئے تھے۔ علیان وقار کے پاس تھا۔ عائشہ نے دروازہ کھولا اور باہر نکلی۔ احسن کو لگا جیسے سب کچھ سلو موشن میں چلا گیا ہے۔ عائشہ اپنے بال جھٹکتی ہوئی باہر نکلی۔ اس نے خصوصی طور پر بشر کی شادی کے لیے اپنے بال باٹم سے ہائی لائٹ کروائے تھے۔ مومنہ دوسری طرف سے باہر نکلی۔ عائشہ نے سارا کی طرف کا ڈور کھولا اور اسے باہر نکلنے میں مدد کی۔ عائشہ اور مومنہ سارا کو لے کر بشر تک آئی اور اس کے ساتھ بٹھا دیا۔ بشر بس سارا میں جیسے گم ہو گیا تھا۔ سارا بولی شیخ صاحب کہاں گم ہو گئے ہیں؟ بشر بولا آپ میں۔ سارا بلش کر گئی۔ بشر بولا یوں مت شرماؤ، دل گستاخیوں پر مائل کر دیتا ہے۔ سارا بولی شیخ صاحب ہوش میں آ جائیے، پبلک میں بیٹھے ہیں۔ بشر بولا اوہ سوری۔ سارا بولی بتائیے آج میں کیسی لگ رہی ہوں؟ بشر بولا آج میرے دل کی رانی لگ رہی ہو۔ سارا بولی شیخ صاحب جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ بشر بولا سارا میرے نام سے پکارو مجھے۔ سارا بولی بشر۔ بشر نے دل پہ ہاتھ رکھا اور بولا لو میں گیا کام سے۔ سارا بولی ابھی اتنی جلدی نہیں، ابھی تو کافی وقت پڑا ہے۔
بشر بولا ہاں بالکل، ابھی تو آپ کی پیشن گوئیاں سچی ثابت ہونی ہیں۔ سارہ بولی بشر جی؟ بشر بولا ہاں جی۔ سارہ بولی کیا کیا کر سکتے ہیں آپ میرے لیے؟ بشر بولا اسی طرح مجھے بلایا کرو گی تو جان کا نذرانہ بھی پیش کریں گے۔ سارہ بولی ہائے اللہ اتنے پیارے لگ رہے ہو، آپ میری نظر نہ لگ جائے کہیں آپ کو۔ وہ بولا فکر ناٹ ڈیئر وائف، آپ کی نظر نہیں لگتی بشر کو۔ عائشہ ان کے پاس آئی اور بولی ہم تھوڑی دیر کے لیے ادھر کیا گئے؟ ادھر کا تو سارا ماجرا ہی بیان ہو گیا۔ سارہ بولی عائشہ اب نہ آپ ہم سے تمیز سے بات کیا کریں، اب آپ کی بھابھی ہیں ہم۔ عائشہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بشر بولا اب منہ بند کر بھی لو، مکھی چلی جائے گی۔ عائشہ بولی اف توبہ ہے، آپ دونوں نا، میں نہیں بات کرتی۔ سارہ بولی اف میری جان، تم تو ناراض ہی ہو گئی، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ اچھا سوری، ادھر بیٹھو۔ وہ اس کے پاس منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ سارہ بولی اچھا سوری نا۔ عائشہ بولی اب تم نے ایسا کیا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بشر بولا وہ تو اب بھی نہیں ہے۔ عائشہ بولی بھائی؟ سارہ بولی کیوں یار بیچاری کو تنگ کر رہے ہو، اتنی میری پیاری نند ہے۔ بشر بولا تو شوہر کو بھول گئی کیا؟ سارہ بولی بشر جی؟ بشر بولا ہاں جی۔ سارہ بولی میرے سے منہ نہ توڑوا لیجیے گا۔ عائشہ اس بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ رسموں کے بعد پرفارمنسز کی باری آئی تو بشر اور سارہ کا صوفہ اٹھا کر ڈانس فلور کے پاس رکھ دیا گیا۔ وہ سب سے آگے تھے اور باقی سارے کزنز وغیرہ ڈانس فلور کے چاروں طرف مجمع لگا کر بیٹھ گئے۔ فنکشن رات گئے تک چلتا رہا۔ پہلے لڑکی والوں نے خوب ڈانس فلور ہلایا، پھر باری آئی لڑکے والوں کی۔ لڑکے والوں کی طرف سے سب سے پہلے سامیہ اور ارمیرا کی باری تھی۔ وہ اپنی پرفارمنس دے کر واپس بیٹھ چکی تھی۔ عائشہ کی باری آنے والی تھی لیکن عدنان کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ عائشہ نے پہلے پورا شیخ ولا چھان مارا مگر وہ نہ ملا۔ پھر اس نے عدنان کو کال کی تو اس کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ عائشہ نے وقار کو کال کی تو وقار اس کے پاس شیخ ولا کے اندر مین ہال میں آیا۔ عائشہ بولی آپ نے عدنان کو دیکھا ہے؟ وہ مجھے کہیں نہیں مل رہا، ہماری باری آنے والی ہے مگر وہ مل ہی نہیں رہا۔ وقار بولا عائشہ بچے ابھی مل جاتا ہے، وہ فون کیا اسے؟ وہ بولی میں نے کیا ہے پر وہ اٹھا ہی نہیں رہا، اس الی کے پٹھے کو تو میرے بھائی کی شادی ہی ملی تھی خراب کرنے کے لیے۔ وقار بولا نہیں ابھی آ جاتا ہے۔ وہ اچانک ان کی تکرار سن کر احسن اندر آیا اور عائشہ کو پریشان دیکھ کر بولا کیا ہو گیا ہے، اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ وہ بولی کچھ نہیں، ابھی میرا سر مت کھاؤ۔ وقار بولا کچھ نہیں، بس عدنان ابھی تک نہیں آیا، کب سے ویٹ کر رہی ہے اس کا، ان دونوں کی پرفارمنس ہے نا۔ احسن بولا میں نے تو ابھی اسے کار سے باہر جاتے دیکھا ہے۔ عائشہ بولی کیا؟ وہ کدھر دفع ہو گیا ہے؟ احسن بولا پتہ نہیں، بہت جلدی میں تھا، میں نے پوچھنا بھی چاہا مگر اس نے مجھے جواب ہی نہیں دیا، وہ جس مہارت سے جھوٹ بول رہا تھا۔ عائشہ کو فوراً اس پہ یقین آ گیا۔ وہ بولی اب میں کیا کروں گی؟ احسن بولا برا نہ مانو تو میں ایک سجیشن دوں؟ وہ جو پریشانی میں چکر لگا رہی تھی وہ بولی ہاں جلدی بتاؤ کیا ہے؟ احسن بولا عدنان نہیں ہے تو کیا ہوا، میں ہوں، میں تمہارے ساتھ پرفارم کر لیتا ہوں۔ وہ بولا وقار جو تب سے ساری سچویشن سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اب اس کی سمجھ میں سب کچھ آ گیا۔ وہ بولا ہاں عائشی احسن کے ساتھ پرفارم کر لو۔ وہ بولی بھائی کیسے کر لوں، اسے تو سٹیپ بھی نہیں آتے ہوں گے۔ احسن بولا تم فکر نہ کرو، میں نے ایک دو دفعہ تم دونوں کو ڈانس کرتے دیکھا ہے، مجھے سٹیپس آتے ہیں، باقی میں سنبھال لوں گا۔ وقار بولا یہ تو اور بھی اچھا ہو گیا، جلدی کر لو۔ عائشہ چار نہ چار احسن کے ساتھ ڈانس کرنے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ عائشہ ڈانس فلور پر آ چکی تھی، احسن کا منہ عائشہ کی طرف تھا، احسن کی پشت مجمع کی طرف تھی۔ اچانک گانا شروع ہوا، عائشہ ناراض ہوئی بیوی کی طرح منہ پھلا کر کھڑی تھی۔ ابھی تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ احسن عائشہ کے ساتھ پرفارم کر رہا ہے، سب عائشہ کے ساتھ کھڑے لڑکے کو عدنان ہی سمجھ رہے تھے جس گانے پر دونوں پرفارم کر رہے تھے۔ اس کی بیٹ بہت تیز تھی، گانے کے بول شروع ہوئے نت جدائے تکھے وے۔ عائشہ نے ایک ہاتھ میں اپنا لہنگا پکڑا تھا اور وہ ایک ہاتھ احسن کے سینے پر رکھا ہوا تھا، اس کو پیچھے کو دھکیل رہی تھی۔ وہ تو سارا کچھ سٹیپس کے مطابق ہی کر رہی تھی لیکن ادھر احسن کے دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہو رہی تھیں جو عائشہ نے بہت اچھے سے محسوس کر دی۔ مڑتا جگنو لے کے وے۔ اب عائشہ کو پیچھے کی طرف لے کے جانے کی باری احسن کی تھی، ہاتھ بدستور احسن کے سینے پر ہی موجود تھا۔ تیرے نال بیاہیاں، عائشہ نے فنگرز کراس کر کے دکھائی، میرے ول نہ ویکھی وے۔ اس پر احسن نے ہاتھ باندھ لیے اور عائشہ نے اپنی طرف توجہ دلانے والے انداز میں ہاتھ اپنی طرف کیے۔
چڑی جوانی ہان دیاں وے گھرے نہ لگدا جی وے میں بوتل ورگی کٹ کٹ کر کے پی۔ اب احسن نے سائیڈ بدل لی تھی اور عائشہ اس کے آگے آ گئی تھی اور وہ دونوں اب سیم سٹیپس کر رہے تھے۔ احسن کو عائشہ کے ساتھ دیکھ کر سب لڑکیوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سارا ان دونوں کو اکٹھا دیکھ کر اتنا خوش ہوئی کہ اس نے بے دھیانی میں بشر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے دل سے دعا کی کہ اللہ میاں یہ دونوں ایک ہو جائیں۔ بشر بھی احسن کی نظریں عائشہ کی طرف دیکھ کر خوش ہوا کیونکہ ان نظروں پہ پیار اور عزت کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی عدنان اور عائشہ کے رشتے سے خوش نہیں تھا مگر بولا نہیں۔ اب گانا چینج ہوا اور لگا اپنے لیے ڈھونڈ رہا ہوں میں دل وہ کنوارا جس کے لیے لگے دل کی لگن۔ کئیوں کے آج ہو گئے رشتے پکے جن کے ہو رہے ہیں نین مٹکے۔ تو بھی اکھ بند ساڈے تے رکھ دس کی کڑیے دل چوری ساڈا ہو گیا کی کریے۔ دوبارہ گانا چینج ہوا۔ نی ایک تیرا سوٹ نی ایک تیری گانی اتے تیرا نخرا چڑھ دی جوانی۔ ایک تیرے سینڈل ایک تیری چال مورنی جی ٹور کڑے لگ دی کمال۔ نی ایک تیرا ہسنا ہوئے دل وچ وسنا ہوئے سانو تو چج گئی ہے ممی نو دسنا ہوئے۔ پھر گانا چینج ہوا۔ میں زمین تو آسمان میں باغ ہوں تو چاند سا تو بارش ہے میں ریت ہوں وہ دھن کوئی میں راگ سا۔ مینو اپنا بنا لے میری ہیریے مینو اپنا بنا لے میرے ہیریے میں رہنا ہے تیرے بن کے بوہے باریاں تے نالے کندا ٹپ کے تو آ جاوے ہوا بن کے بوہے باریاں۔ پھر گانا چینج ہوا۔ اونچی ہے بلڈنگ لفٹ تیری بند ہے کیسے نہ آؤں دل رضامند ہے۔ آجا 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 میرے ساگر والے راجا تیری یاد ستائے دولہے راجا اب تو آجا۔ اور اب گانا لاسٹ ٹائم چینج ہوا۔ واسطے جان بھی دوں میں گواہ ایمان بھی دوں واسطے جان بھی دوں میں گواہ ایمان بھی دوں بدلے میں تیرے جو خدا خود بھی دیں جنتیں سچ کہوں چھوڑ دوں۔ تو ہی ہے سویرا میرا تو ہی کنارہ میرا خدا کا ذریعہ میرا تجھی سے ہوتا شروع یہ میرا سارا جہاں تجھی پہ جا کے ختم یہ میرا کارواں۔ اور اب پرفارمنس ختم ہوئی اور دونوں سٹیج سے اتر کر نیچے آ گئے۔ بہت ہوٹنگ ہو رہی تھی۔ گل بولی او ایم جی یار اتنے کیوٹ بندے کے ساتھ تو ڈانس کر کے آ رہی ہو پتہ ہے تم دونوں کتنے کیوٹ لگ رہے تھے اف۔ عائشہ بولی وہ تو میں ہوں پتہ ہے پر یہ بتاؤ عدنان کدھر ہے؟ گل بولی اوئے ہیلو تجھ سے زیادہ کیوٹ ہے وہ عدنان کا پتہ نہیں اپنی کسی معشوقہ کے ساتھ مصروف ہوگا۔ ایک شک عائشہ میں داخل ہوا جسے وہ نہ جانے کتنے دنوں سے چھپا رہی تھی۔ وہ بولی ایسے نہیں کہتے میں ذرا اسے ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ وہ دوبارہ گھر کے اندر اسے ڈھونڈنے آ گئی مگر نہیں عدنان اسے کہیں پر بھی نہیں ملا۔ احسن ڈانس فلور سے اتر کر وقار کے پاس آیا تو وقار نے اس کی کمر پر مکہ جڑ دیا۔ وقار بولا گھنے میز نے تو نے کب اس ڈانس کی تیاری کی؟ احسن بولا یار تو نے تو مجھے میرے بچے دیکھنے سے پہلے ہی مارنے کا پلان بنایا ہوا ہے۔ وقار بولا عدنان کدھر ہے؟ احسن بولا کل تک اسے چھوڑ دوں گا۔ وقار بولا میری بہن دیکھ کب سے پریشان ہو رہی ہے اس کے لیے۔ احسن بولا تھوڑا سا ہونے دو میں اتنا تیار ہو کر آیا ہوں محترمہ کے لیے اور اس نے مجھے ایک دفعہ بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وقار بولا تیار تو واقعی ہو کر آیا ہے۔ احسن نے سب بوائز کی طرح تھیم کے مطابق آف وائٹ کرتے پجامے پر نیلی ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس سب سے بالوں کو جیل سے نفاست سے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ وہ بہت وجیح لگ رہا تھا۔ تقریباً 2 درجن کے قریب لڑکیاں آ کر اس سے نمبر مانگ چکی تھی مگر احسن کسی کو لفٹ ہی نہیں کروا رہا تھا۔ وقار بولا او بھائی میری بات مان اسے ابھی چھوڑ دے۔ احسن بولا اچھا چل ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر اندر آ گیا جہاں عائشہ پاگلوں کی طرح عدنان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ سیڑھیوں کے پاس تھوڑا سا تیل گرا ہوا تھا۔ عائشہ اپنے موبائل پر نمبر ڈائل کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی کہ اس کا پیر پھسلا۔ اچانک احسن جو اسی کی طرف آ رہا تھا بھاگ کر آیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے تھام لیا۔ وہ بولا تھینکس ڈاکٹر صاحبہ آپ ویسے بھی یہ سٹیپ کر سکتی تھیں ایسے کر گرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بولی تمہارا دماغ سیٹ ہے میں جان بوجھ کر گری ہوں۔ وہ بولا ہو سکتا ہے۔ عائشہ نے اپنے آپ کو اس سے چھڑایا اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ وہ بولی تم نہ مجھ سے دور رہا کرو میں نہ چلتا انگارہ ہوں زیادہ دیر ہاتھ میں لیا تو تم بھی جل جاؤ گے۔ وہ بولا
یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، اگلی دفعہ گرنے لگو تو کسی ایسی جگہ پہ گرنا جہاں لوگ ذرا کم ہوں۔ وہ بولی تم میرے ساتھ فلرٹ کر رہے ہو؟ وہ بولا ہم تو بات کر رہے ہیں، مگر آپ جو مرضی سمجھ لیں، فلرٹ یا پھر… وہ بولی یا پھر کیا؟ وہ بولا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اچانک سیڑھیوں کے نیچے جو اسٹور روم تھا اس میں کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ خان بابا نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا تو اس میں سے عدنان چیختا ہوا نکلا۔ عدنان کو دیکھ کر عائشہ فوراً ہی اس کی طرف بھاگی۔ وہ بولی عدنان اب ٹھیک تو ہے؟ عدنان بولا ٹھیک؟ تمہیں میری حالت دیکھ کر لگ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں؟ وہ بولی کس نے کیا؟ اس کے سارے کپڑوں پر دھول مٹی تھی اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ حلیے سے مانگنے والا لگ رہا تھا۔ عدنان بولا میں ادھر کھڑا تھا، کوئی جاہل مجھے دھکا دے کر اس کمرے کا دروازہ بند کر کے دفع ہو گیا۔ وہ بولی آئیے آپ شاور لے لیں۔ وقار بھی اندر آ چکا تھا، وہ عدنان کی حالت دیکھ کر احسن کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ بولا او مائی گاڈ ہاؤ از دس ہیپنڈ، چہرے پہ جہان بھر کی معصومیت لائے جب وہ بولا تو عدنان نے کہا شٹ اپ۔ عائشہ بولی عدنان بھائی ہم سے بڑے ہیں۔ وہ بولا بڑے ہیں تو کیا ہوا، انہیں بھی موقع دیکھ کر بولنا چاہیے۔ عائشہ کچھ کہنے لگی تھی کہ وقار بولا کوئی بات نہیں، اسے عقل خود ہی آ جائے گی۔ عدنان اسی حلیے میں گیسٹ روم میں چلا گیا اور نہا کر کپڑے بدل کر واپس نیچے آ گیا۔ عائشہ وقار سے بولی سوری بھائی، عدنان آپ سے یوں بولا۔ وقار بولا ابھی انکل سے سوری کر لو، نہیں تو ساری عمر لوگوں سے سوری کرتی پھرو گی۔ وہ بولی بھائی ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں۔ وہ بس اتنا کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ اب وقار احسن کی طرف متوجہ ہوا جو کب سے اپنے دانتوں کی نمائش میں مصروف تھا۔ وقار بولا یہ کیا کیا ہے تو نے؟ احسن بولا یہی تو قیامت ہے۔ وقار بولا ویسے تیرا دماغ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ احسن بولا الحمدللہ۔ وقار بولا یہ سب کب کیا؟ احسن بولا جب عائشہ لوگ پارلر سے آئے تھے۔ وقار بولا واہ بھائی واہ، مان گئے تمہیں تو، جا جی لے اپنی زندگی، وقار کی دعائیں لیتا جا تجھے کوئی سکھی سنسار ملے۔ احسن بولا اچھا جی بس، چل اب چلیے باہر۔ مہندی کا فنکشن ختم ہوتے ہوتے رات 2 بج گئے۔ اگلے دن سب لیٹ ہی اٹھے۔ آج بھی عائشہ گھر پر ہی تیار ہوئی تھی کیونکہ آج تو بارات لے کر جانی تھی۔ وہ لوگ بارات لے کر گئے۔ بارات کے لیے انتظام ہال میں کیا گیا تھا۔ بارات پر عائشہ نے وائٹ اور ریڈ کلر کا بہت زیادہ گھیر والا اونچا سا جالی دار فراک پہنا ہوا تھا جو اس کے گھٹنوں سے اوپر آ رہا تھا۔ بالوں کو اس نے درمیان سے مانگ نکال کر دونوں اطراف رول کیے ہوئے تھے اور آگے سے 2 آوارہ لٹیں نکالی ہوئی تھیں جو اس کا ماتھا چوم رہی تھیں اور سارے بالوں کو نیچے سے کرل کیا ہوا تھا۔ فراک کے ساتھ اس نے کیپری پہنی ہوئی تھی۔ فراک پر مختلف چمکیلے موتیوں کی سجاوٹ تھی۔ ایک بھاری سا دوپٹہ اس نے گلے میں لیا ہوا تھا اور ساتھ میں پیمپس پہنے ہوئے تھے۔ اس نے بالکل ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی جو سب محسوس کر رہے تھے۔ عائشہ میرج ہال پہلے بشر کے ساتھ جانے لگی تھی لیکن بشر کے ساتھ بشرا بیگم اور صالحہ بیگم دانیال صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے ارحم کے ساتھ بیٹھنے کا سوچا۔ ارحم کے ساتھ فرنٹ سیٹ میں مومنہ بیٹھی تھی تو اس نے کہا آپ لوگ جائیے۔ اس نے اس کپل کا مزہ حرام نہ کرنے کا سوچا اور وقار کی کار کی طرف بڑھ گئی۔ وقار کی کار میں آلریڈی المیرا، سامیہ اور سمیہ بیٹھ چکی تھیں۔ وقار بولا تم ایسا کرو احسن کے ساتھ آ جاؤ۔ وہ بولی مگر بھائی۔ وقار بولا کوئی بات نہیں، تمہارے بھائی کا دوست ہی ہے۔ عدنان آیا نہیں تھا، وہ میرج ہال میں ہی آ جائے گا۔ تو اس نے چاروں ناچار احسن کے ساتھ بیٹھنے کا ہی فیصلہ کیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو احسن بڑے مزے سے ہینڈ فریز لگائے سانگ انجوائے کر رہا تھا اور ساتھ میں جھوم بھی رہا تھا۔ بارات کے لیے رات کا فنکشن تھا۔ عائشہ بولی کیا میں تمہارے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں؟ احسن اس کی بات سن رہا تھا مگر اس نے عائشہ کو یہی باور کرایا کہ وہ کسی اور ہی دنیا میں گم ہے۔ عائشہ بولی ہیلو۔ اس نے احسن کے سامنے چٹکی بجائی تو احسن نے ہینڈ فریز ہٹا کر کہا جی۔ اس کے لہجے میں ایک شرارت تھی۔ عائشہ بولی کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ وہ بولا کیوں نہیں، آپ تو دل میں بیٹھ گئی ہیں، یہ تو پھر سیٹ ہے۔ آخری بات اس نے دل میں کہی تھی۔ عائشہ اب فراک سنبھالتی ہوئی فرنٹ سیٹ پہ براجمان ہو گئی۔ احسن نے وقار کو ٹیکسٹ کیا تھینکس۔ وقار بولا یو ویلکم۔ آج تو وہ احسن کو فیری لینڈ سے اتری ہوئی کو پری لگ رہی تھی جو صرف اور صرف اسی کے لیے اتری تھی، لیکن یہ اس کی بھول تھی کیونکہ یہ فیری تو بک تھی۔ ہال میں پہنچتے ہی عائشہ برائڈل روم کی طرف بڑھ گئی۔ سارا نہ جانے کب سے بیٹھی اپنی امی کے ساتھ رو رہی تھی۔ نور بیگم اسے کب سے سمجھا رہی تھی لیکن سارا پھر بھی روئی جا رہی تھی۔ عائشہ نے جب اسے آ کر روتے دیکھا تو فوراً اس سے گلے لگا لیا۔ وہ بولی میری جان تم کیوں رو رہی ہو؟ سارا بولی
مجھے نہیں جانا کہیں، مجھے مما کے ساتھ رہنا ہے۔ عائشہ بولی یار سارا، ہر لڑکی پر یہ دن تو لازمی آتا ہے، پر اب ہم اسے ٹال تو نہیں سکتے نا۔ ہمت کرو، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میرے گھر میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ عائشہ بولی۔ سارا بولی عائشہ مجھے نہیں جانا۔ اب عمیر صاحب برائڈل روم میں آ گئے تھے۔ انہیں جب پتہ چلا کہ سارا رو رہی ہے تو ان سے رہا نہیں گیا اور وہ اس کے پاس آ گئے۔ عمیر صاحب جب آئے تو سارا ان سے بھی گلے لگ گئی اور پھر سے رونے لگی۔ وہ بولے سارا میری جان، دیکھو ایسے تو نہیں ہوتا نا، تمہیں سسرال اتنا اچھا ملا ہے، میں اس رب کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ وہ بولی بابا مجھے نہیں جانا کہیں بھی۔ عمیر صاحب بولے بیٹا دیکھو، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ ایسی بات نہیں کرو گی، میں بے بس ہوں، ریت ہے یہ ایک نہ ایک دن لڑکیوں کو اپنا گھر چھوڑ کر جانا ہی پڑتا ہے۔ اچھا اب اگر آپ رونا بند نہیں ہو تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ وہ بولی بابا اوکے، میں اب نہیں روں گی۔ وہ بولے چلو اب چہرہ صاف کرو، بشر دیکھے گا تو بیچارہ ڈر جائے گا۔ اس بات پہ وہ سب ہنس پڑے اور سارا بھی ہنس دی۔ عمیر صاحب بولے بیٹا اب میرا دل ہو، جب ایسے روتے ہو تو میرا دل پھٹ جانے کو آتا ہے، اب مزید نہیں رونا۔ وہ اور جلدی کرو عائشہ بیٹا۔ نور آپ سب سارا کو لے کر آئیے، دیر ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد دلہن کو اسٹیج پر لایا گیا۔ سارا جب بشر کے پاس آئی تو بشر بولا جانے بشر تم اتنا روئی میرے لیے، مجھے پہلے پتا ہوتا تو جلدی آ جاتا۔ سارا بولی بشر جی میں پھر رونے لگی ہوں، اگر آپ نے ایسی کوئی بات کی۔ بشر بولا نہیں نہیں۔ سارا بولی ہینڈسم لگ رہا ہے آج سارا کا شوہر، سارا بیچاری تو دیکھ کر ہی پاگل ہو رہی ہے۔ بشر بولا سارا کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا ہے، اس کا رنگ سارا کا سارا پہ چڑھ گیا ہے۔ سارا بولی سارا کو پتا ہے کہ اس کا شوہر اس سے کتنی محبت کرتا ہے، اسی لیے تو اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہاں پہ سارا کی کزنز آ گئیں اور ان دونوں کے ساتھ سیلفیز لینے لگیں۔ عائشہ ابھی بیٹھی ہی تھی کہ اس نے رفعت صاحبہ کو آتے دیکھ لیا۔ وہ جہاں بیٹھی تھی وہیں سے فوراً اٹھی اور ان کے پاس بھاگتی ہوئی گئی، وہاں جا کر انہیں سلام کیا اور انہیں سارا کے پاس لے آئی۔ سارا صوفے پہ بیٹھی تھی، وہ ان کے احترام میں اٹھنے لگی کہ رفعت صاحبہ نے اسے ڈپٹ کر بٹھا دیا۔ وہ بولی سارا بچے آج آپ کی شادی ہے اور آپ کیا کر رہے ہو؟ بشر نے بھی انہیں سلام کیا۔ سارا بولی میم کیسی ہیں آپ؟ جب سے آپ کی پوسٹنگ ہوئی ہے آپ نے کبھی پھر رابطہ ہی نہیں رکھا ہم سے۔ وہ بولی پکے رابطے ٹوٹتے نہیں ہیں۔ سارا بولی یہ بات تو ہے۔ رفعت صاحبہ تھوڑی دیر اور اس کے ساتھ بیٹھی اور پھر عائشہ کے ساتھ اسٹیج سے اتر آئیں۔ پھر عائشہ بھی رفعت صاحبہ کو سیٹل کر کے خود مومنہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ آج سب لوگ بہت خوش تھے۔ عائشہ نے عالیان کو پکڑ لیا، وہ رونے لگ گیا تھا تو مومنہ بولی عائشی تم ایسا کرو، اسے تھوڑی دیر باہر لے جاؤ، تھوڑا سا کھلی ہوا میں گھومے گا تو صحیح ہو جائے گا، بالکل اپنے بابا جیسا ہے، کبھی بھی مجھے تھوڑی دیر سکون سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ عائشہ بولی بھابھی میں لے جاتی ہوں اسے، یہ میرا بیگ پکڑ لیں آپ۔ عائشہ عالیان کو لے کر ہال سے باہر آ گئی۔ عائشہ نے ایک ہاتھ سے عالیان کو اٹھایا ہوا تھا اور ایک ہاتھ میں موبائل پہ کسی کو ٹیکسٹ کر رہی تھی۔ عائشہ میرج ہال سے باہر آئی اور وہاں پہ موجود ایک سنگی بینچ پر بیٹھ گئی۔ عائشہ نے موبائل سائڈ پہ رکھ دیا اور عالیان سے باتیں کرنے لگ گئی۔ وہ بولی کیا ہوا ہے پھپھو کی جان، کیا ہوا ہے میلے پالے سے بیبی کو؟ میلا پالا بیبی کیا کھائے گا؟ اچھا پھپھو آپ کو ایک پوئم سناتی ہیں، پھر تو میلا بیبی چپ کر جائے گا نا، اوکے؟ I love you, you love me, we were happy family, with a big, big hug, and a kiss me to you, for the love me, love you too۔ اور عالیان کو نہ جانے کیا سمجھ آیا، البتہ وہ عائشہ کے ناک کو پکڑنے لگا۔